السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت سپریم کمیٹی کا اجلاس، بلدیاتی انتخابات پر مشاورت۔ اجلاس میں خیبر پختونخوا کے انتخابی نتائج سے متعلق رپورٹ کا جائزہ بھی لیا گیا۔ اجلاس میں ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ شہر قائد میں اومیکرون کے مزید 8 نئے مشتبہ کیسز رپورٹ۔ تمام مسافر جدہ سے کراچی پہنچے تھے۔ مسافروں کے ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی۔ پاکستان میں کرونا وائرس کی چوتھی لہر کی شدت میں کمی۔ کرونا وبا سے مزید 4 افراد جاں بحق، 322 نئے کیسز رپورٹ۔ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا کی تشخیص کے لیے 47,811 ٹیسٹ کیے گئے۔ کراچی میں گیس بحران، CNG ایسوسی ایشن کے عہدیدار بھی سڑکوں پر نکل آئے۔ گیس کے بدترین بحران پر تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی پھٹ پڑے۔ وفاقی وزیر توانائی حماد اظہر اور MD سوئی سدرن کی برطرفی کا مطالبہ کر دیا۔ محمود آباد میں نالے میں گیس دھماکے سے 3 افراد زخمی ہونے والے افراد کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ دھماکے سے کئی دکانیں بھی تباہ ہو گئیں۔ ٹورنٹو میں برف باری اور بارشوں کا امکان۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی ٹورنٹو کے لیے ٹریول ایڈوائزری جاری۔ 2 سے 5 سینٹی میٹر تک برف پڑ سکتی ہے۔ کینیڈین حکومت کا ادویات کی قیمتوں میں کمی پر عمل درآمد کے لیے تاخیر کا فیصلہ۔ وزیر صحت کا کہنا ہے کہ عالمی وبائی صورتحال کے سبب یہ فیصلہ کیا گیا۔ نئی ترمیم سے کینیڈین شہریوں کے اربوں ڈالر بچیں گے۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں ایک بار پھر اضافہ۔ کیوبیک میں ایک ہی دن میں 9,000 سے زائد کیسز رپورٹ۔ کینیڈا بھر میں مریضوں کی مجموعی تعداد 19,45,754 تک جا پہنچی۔ امریکہ میں ڈپٹی انسپکٹر کے عہدے پر پہلی بار پاکستانی شہری کا تقرر۔ عدیل رانا کو اس سے قبل کیپٹن کے عہدے پر ترقی دی گئی تھی۔ عدیل رانا پہلے امریکی مسلمان کمانڈنگ افسر بھی رہ چکے ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے 27,86,07,203 افراد متاثر۔ اومیکرون کا پھیلاؤ، بھارتی ریاست اتر پردیش میں کرفیو کا اعلان۔ بھارت میں اومیکرون کے کیسز کی تعداد 350 سے تجاوز کر گئی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت سپریم کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں بلدیاتی انتخابات پر مشاورت کی گئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت سپریم کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں بلدیاتی انتخابات پر مشاورت کی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت سپریم کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں وزرائے اعلیٰ عثمان بزدار اور محمود خان، سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے گورنرز، وفاقی وزراء اور سینئر پارٹی رہنماؤں نے شرکت کی۔ اجلاس میں ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور پنجاب اور خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات پر مشاورت کی گئی۔ ذرائع کے مطابق پنجاب اور KPK کی سیاسی صورتحال پر غور کیا گیا، جبکہ پنجاب میں PTI کے انتظامی امور پر بھی بریفنگ دی گئی۔ نیز خیبر پختونخوا کے انتخابی نتائج سے متعلق رپورٹ کا جائزہ بھی لیا گیا۔ شہر قائد میں اومیکرون کے مزید 8 نئے مشتبہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ 8 افراد کو کورنگی کے اسپتال میں قرنطینہ کر دیا گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ شہر قائد میں اومیکرون کے مزید 8 نئے مشتبہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ ذرائع محکمہ صحت سندھ کے مطابق کراچی میں کرونا وائرس کے ویرینٹ اومیکرون کے مزید
8 نئے مشتبہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ مسافر جدہ سے کراچی آنے والی پرواز SV-700 سے کراچی پہنچے۔ مسافروں کا ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ میں کرونا وائرس مثبت آیا ہے۔ ذرائع محکمہ صحت سندھ کا کہنا ہے کہ مسافروں کے نمونے جینوم سیکوینسنگ کے لیے نجی اسپتال میں بھیج دیے گئے ہیں، جبکہ تمام 8 مسافروں کو کورنگی اسپتال نمبر 5 میں قرنطینہ کر دیا گیا ہے۔ ایئرپورٹ حکام کے مطابق سعودی عرب سے کراچی آنے والے 8 مسافروں میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ مسافر خلیج ملک کی پرواز SV-700 کے ذریعے کراچی پہنچے تھے۔ محکمہ صحت سندھ کی جانب سے مسافروں کے ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی، جس کے بعد مسافروں کو قرنطینہ کے لیے کورنگی میں واقع سندھ گورنمنٹ اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ 9 دسمبر کو پاکستان میں کرونا وائرس کے نئے ویریئنٹ اومیکرون کا پہلا کیس سامنے آیا تھا اور ادارہ صحت کی جانب سے تصدیق بھی کی گئی تھی، جبکہ گزشتہ روز بھی اومیکرون کے مزید 6 مشتبہ کیسز سامنے آئے تھے۔ کچھ روز پہلے بھی ایک اور اومیکرون کا کیس رپورٹ ہوا تھا اور متاثرہ شخص اسپتال سے فرار ہو گیا تھا۔ بعد ازاں اسے دوبارہ قرنطینہ کر دیا گیا تھا۔ پاکستان میں کورونا وائرس کی چوتھی لہر کی شدت کم ہو رہی ہے۔ اس کے کیسز کے بعد اب اموات میں بھی کمی آ رہی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ پاکستان میں کرونا وائرس کی چوتھی لہر کی شدت کم ہو رہی ہے۔ اس کے کیسز کے بعد اب اموات میں بھی کمی آ رہی ہے۔ ملک کورونا مریضوں کے حوالے سے مرتب کی گئی فہرست میں 34ویں نمبر پر ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 322 کیسز سامنے آئے ہیں۔ مزید 4 افراد اس موذی وبا کے سامنے زندگی کی بازی ہار گئے۔ اس کے مزید 197 مریض شفا یاب ہو گئے، جبکہ مثبت کیسز کی شرح 0.67% پر آ گئی۔ پاکستان بھر میں اب تک 28,898 کرونا وائرس کے مریض انتقال کر چکے ہیں، جبکہ اس موذی وائرس کے کل مریضوں کی تعداد 12,92,728 ہو چکی ہے۔ ملک بھر میں اسپتالوں، قرنطینہ سینٹرز، وینٹیلیٹرز اور گھروں میں کرونا وائرس کے 9,529 مریض زیر علاج ہیں، جن میں سے 652 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ 12,54,301 مریض اب تک اس بیماری سے شفا یاب ہو چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک میں کرونا وائرس کے مزید 47,811 ٹیسٹ کیے گئے، جبکہ اب تک کل 2,30,48,609 کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ کراچی میں گیس بحران کے باعث شہری سراپائے احتجاج بن گئے۔ CNG ایسوسی ایشن کے عہدیدار بھی سڑکوں پر نکل آئے، حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کراچی میں گیس بحران کے باعث شہری سراپا احتجاج بن گئے۔ CNG ایسوسی ایشن کے عہدیدار بھی سڑکوں پر نکل آئے، حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ ادھر کراچی میں گیس کے بدترین بحران پر تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی پھٹ پڑے اور وفاقی وزیر توانائی حماد اظہر اور MD سوئی صدرن کی برطرفی کا مطالبہ کر دیا۔ کراچی سے منتخب ارکان قومی اسمبلی عبدالشکور شاد اور جمیل احمد خان نے گیس بحال نہ ہونے پر سوئی صدرن ہیڈ آفس کے سامنے احتجاج کا اعلان کر دیا۔ عبدالشکور شاد کا کہنا تھا کہ فوری فیصلے نہ کیے گئے تو PTI کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، جبکہ MNA جمیل احمد خان نے وفاقی وزیر حماد اظہر کو خط لکھ کر گیس کی قلت سے شہریوں کو ہونے والی پریشانی کا ذکر کیا۔ یاد رہے کچھ روز قبل کراچی میں گیس بحران بے قابو ہونے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے MPA راجہ اظہر کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان اور وفاقی وزیر توانائی حماد اظہر کو انتباہی خط لکھا، جس میں کہا گیا کہ کراچی بالخصوص میرے پورے حلقے 97 میں گیس بحران شدید تر ہو گیا ہے۔ گیس بحران پر شہری سوئی گیس اور وفاقی حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ خط میں مزید کہا گیا کہ صورتحال PTI کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے، بلدیاتی انتخابات میں نقصان پہنچائے گی۔ وزیر اعظم، وزیر توانائی گیس بحران پر نوٹس نے کراچی کے عوام نے PTI کو مینڈیٹ دیا، انہیں مایوس نہ کریں۔ شہر قائد کے علاقے محمود آباد کے نالے میں گیس بھرنے سے دھماکہ ہوا ہے۔ دھماکے کے نتیجے میں 3 افراد زخمی ہو گئے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ محمود آباد میں نالے میں گیس دھماکے سے 3 افراد زخمی ہو گئے۔ کراچی کے علاقے محمود آباد گیٹ کے قریب نالے میں گیس دھماکے کے نتیجے میں 3 افراد زخمی ہو گئے۔ واقعے کے بعد زخمی ہونے والے افراد کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں انہیں طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ واضح رہے کہ چند روز قبل بھی شیرشاہ پراچا پل کے پاس نالے میں گیس بھرنے کے باعث گیس پائپ لائن پھٹنے کے نتیجے میں ہونے والے دھماکے میں 17 افراد جاں بحق اور متعدد افراد زخمی ہو گئے تھے۔
مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔